السلام علیکم، نئی ویڈیو کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ آج ایک دفعہ پھر میں موجود ہوں، میرے بڑے پیارے بھائی، کسی تعارف کے محتاج نہیں ہے، طاہر خان بھائی۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ہے الحمدللہ ڈاکٹر صاحب، آپ ٹھیک ہے؟ خیریت سے؟ الحمدللہ، اللہ کا احسان ہے، اللہ کی نعمتوں میں ڈوبے ہوئے ہیں۔ سب سے پہلے تو ماشاءاللہ مبارک ہو، یو کے سے سنا ہے بڑا رسپانس آیا ہے، ٹی کے آر اب یو کے میں ماشاءاللہ، تو تھوڑا اس کے بارے میں بتائیں۔ جزاک اللہ خیر ڈاکٹر صاحب۔ سب سے پہلے جب بھی آپ سے ملتے ہیں خوشی ہوتی ہے، اور الحمدللہ ایسے دوست ہوتے ہیں نا، آپ ان سے ملتے ہو تو بندہ کہتا ہے کہ ہاں یار تھوڑی سی خوشی ملتی ہے، آپ کو ہمیشہ آپ سے مل کے دلی سکون ملتا ہے، الحمدللہ، تو بہت خوشی ہوئی آپ سے مل کر۔ اور جی الحمدللہ گئے تھے بھی 2-3 مہینے ہو گئے، یو کے میں ٹی کے آر لے کے گئے تھے۔ ایک ڈریم تھا، ایک سپنا تھا، لوگ بہت زیادہ آتے تھے یہاں شکر پڑیا، یو کے سے بہت زیادہ لوگ آتے، تو وہ یہی ڈیمانڈ کرتے تھے کہ یار یو کے میں ہمارے پاکستانی جو آپ لوگ کے فوڈ ہے، دم پوخ ہے، تو یہ نہیں ہے۔ تو 2-3 سالوں سے لگے ہوئے تھے، لیگل چیلنجز تھے، بہت سارے ایشوز تھے، لیکن الحمدللہ اپنی امی ابو کی دعاؤں کی وجہ سے، لوگوں کے پیار کی وجہ سے تو وہ دن آ گیا تھا۔ گئے تھے الحمدللہ، اوپننگ کی اور بہت اچھا رسپانس ملا الحمدللہ۔ اور سنا ہے کہ کچھ ہی عرصے میں آپ کو جگہ بڑی کرنی پڑ گئی الحمدللہ۔ جی وہ ایسا ہوا کہ جب ہم نے وہ جگہ لی تو وہ جس طرح آپ اسلام آباد انٹر ہوتے ہو نا ممتاز سٹی یا ٹاپ سٹی، تو ہم نے یہ جگہ سائڈ پہ لی تھی۔ ہم نے کہا یار وہ ٹرائی بال کھیلتے ہیں، دیکھتے ہیں کیا رسپانس ملتا ہے، کیونکہ جگہ کی رینٹ کم تھی۔ وہ جو جگہ ہم نے لی تو وہ اتنے لوگ آئے وہاں پہ، اتنے لوگ آئے کہ لوگ 2-3 گھنٹے ویٹ کرتے تھے اور ویڈیوز بناتے تھے کہ یار فوڈ اچھا ہے، سب کچھ اچھا ہے، لیکن اتنا ویٹ ہمیں کرنا پڑتا ہے۔ اور باقی یہ بریڈ فورڈ کے سٹارٹ میں ایک چھوٹا سا ٹاؤن تھا ڈرلنگٹن، یہ وہاں پہ تھا، تو لوگ ڈرائیو کرتے تھے لندن سے 4 گھنٹے لگتے تھے، برمنگم سے 1 گھنٹہ لگتا تھا، مانچسٹر سے 2 گھنٹے لگتے تھے۔ تو پھر ہم نے سوچا کہ یار یہ جگہ ہمیں چھوٹی پڑ گئی ہے، تو پھر جو وہاں پہ میری ٹیم ہے ڈسکشن کی، تو الحمدللہ بریڈ فورڈ جس طرح ہمارے اسلام آباد میں F7 یا F6 مرکز ہے، ادھر لیڈز روڈ ہے جو بہت زیادہ فیمس ہے بریڈ فورڈ میں، تو وہاں پہ الحمدللہ ایک ترکش ریسٹورنٹ تھا، تو وہ نہیں چل رہا تھا۔ میں نے جتنے بھی ریسٹورنٹ لیے تو وہ نہیں چل رہے، تو پھر جب میں نے ٹی کے آر کا بورڈ لگایا تو الحمدللہ چل پڑا الحمدللہ۔ تو وہ بھی ایک ترکش ریسٹورنٹ انہوں نے بنایا تھا 5-6 مہینے پہلے، لیکن وہ اسٹرگل کر رہے تھے تو وہ سیل کر رہے تھے۔ پھر ہماری ٹیم نے رابطہ کیا، وہ جگہ ہمیں بہت پسند آئی، تو ہم نے کہا چلو موو کرتے۔ تو الحمدللہ بھی ریسنٹلی میں گیا تھا 1 مہینہ پہلے، تو ہم لیڈز روڈ پہ آ گئے جو بریڈ فورڈ کا بالکل دل ہے، اور سارے ریزیڈینشیل ایریا ہے، ایکسیسیبل ہے بہت زیادہ، تو الحمدللہ اب وہاں پہ موو ہو کر بہت اچھا کام جاری ہے الحمدللہ الحمدللہ۔ اور مجھے جو سب سے ساری ویڈیوز ماشاءاللہ میں دیکھ رہا تھا، اس میں جو سب سے اچھی لگی کہ جو سٹاف تھا، جو اسٹوڈنٹس بھی ہیں اور پارٹ ٹائم وہاں پہ ان کے لیے جابز بھی کریٹ ہو رہی ہیں، تو وہ بڑا خوش آئند تھا، کیونکہ پشتونی سٹاف تھا، کوئی کہاں کا، ایک پارا چنار کا لڑکا تھا اور کچھ اسی طرح سے نا، تو KPK کے، تو وہ دیکھ کے نا، کیونکہ دیکھیں ہم سب ہمارے بھائی ہیں، لیکن وہ جب اپنے لوگوں کو ہم گرو کرتا دیکھتے ہیں، پروان چڑھتا دیکھتے ہیں، اس سے بڑی خوشی ہوتی ہے۔ اور انشاءاللہ جیسے جیسے ابھی مزید بھی رسپانس آئے گا انشاءاللہ، اور جیسے جیسے ٹی کے آر مزید گرو کرے گا، ویسے ہی اپنوں کے لیے مزید جابس کی اپرچونیٹیز بھی بنیں گی انشاءاللہ۔ جی انشاءاللہ۔ یہ ڈاکٹر صاحب وہاں پہ یہاں سے تو بچے جاتے ہیں نا یو کے، تو ان کے مائنڈ میں یہ ہوتا ہے کہ یار ہم بس یو کے کا ویزا ملے، وہاں پہ لینڈ ہو تو بس سب کچھ ٹھیک ٹھاک ہوگا، پاؤنڈز ہوں گے، سر تو نہیں ہوتا۔ سب سے جو مشکل زندگی میں نے جو دیکھی ہے وہاں پہ اسٹوڈنٹس ہے۔ پہلے میرے بھی مائنڈ میں تھا کہ یار چلے یو کے جاتے تو لندن شندن گھوم کے آتے، ادھر ہی ٹیر لیتے، اور بڑے مزے کی زندگی ہے، بہت ڈپریسنگ زندگی وہاں پہ، بہت ٹف زندگی ہے، روبوٹس کی طرح بندوں نے کام کرنا ہوتا ہے۔ تو ہمارے یہ بچے جب میں نے ٹی کے آر وہاں پہ کھولا، ہمیں اتنے ای میلز موصول ہوئی، اتنے ای میلز کہ للہ ہم آئے ہیں، پڑھ بھی رہے، ہمیں کوئی جاب نہیں مل رہا، ہمیں جاب چاہیے تاکہ ہم اپنے ایکسپینسز نکالیں، ہم نے فی دینی ہوتی ہے 3-4 مہینے بعد 7,000-8,000 پاؤنڈ، جو بہت بڑی اماؤنٹ ہے، پاکستان سے آپ لے کے جاتے تو لاکھوں میں بنتے ہیں۔ تو وہاں پہ بچے وہ کام کر رہے ہوتے ہیں، کوئی سیکیورٹی گارڈ کی ڈیوٹی کر رہا ہے، کوئی گاڑیاں دھو رہا ہے، کوئی کچھ کر رہا ہے، تو ہمیں اتنے ای میلز ملے۔ پھر میں نے اپنی ٹیم کو بولا کہ یار آپ اس طرح کریں، 10% ٹرین بندوں کو لے، ریسک اس میں لے، لوگ کہیں کہ یار سروس ٹھیک نہیں ہے، بچے ٹھیک نہیں ہے، لیکن 90% آپ ان بچوں کو لے جو فریش ہو، جن کو کام کی ضرورت ہو، پیسوں کی ضرورت ہو، اور یہ 10% کو بولیں کہ وہ 90% ان بچوں کو ٹرین کرے۔ یہ ہمارا فرض بنتا ہے، کیونکہ ہمارے اپنے پاکستانی بچے ہیں۔ ہم نے ویسے ہی کیا، تو سٹارٹ میں 15-20 دن ہمیں بہت اسٹرگل کرنا پڑا، کیونکہ بہت زیادہ کمپلینٹس آ گئے، کسٹمرس کہتے تھے کہ یار بچوں کو وہ ٹرے پکڑنا صحیح نہیں آتا۔ میں نے کہا یار اللہ خیر کرے گا انشاءاللہ، ہمارا نیت یہ ہے کہ بچوں کے ساتھ ہیلپ ہو تو اللہ خیر کرے گا۔ وہ مہینہ گزر گیا، بچے ٹرین ہو گئے ماشاءاللہ، پھر ہم نے اور بچوں کو ہائر کر لیا۔ تو ہمارے بٹخیلا کی بھی بچے ہیں، پشاور کی بھی ہے، ادھر راولپنڈی ایک بچی تھی 20 سال کی، وہ ہماری اسلام آباد G11 کی تھی،
تو کہہ رہے میں یہاں پہ پڑھنے آئی ہوں, میرے پاس اتنے پیسے نہیں ہے کہ میں رہائش کے پیسے دوں, میں نے 3 مہینے بعد 7,000 پاؤنڈ دینے ہیں, اگر میں نے آگے پڑھنا ہے تو میں یہ کام کر رہی ہوں. تو اچھا خاصا پے ان کو مل جاتا ہے, لیکن اٹس اے ویری ٹف جاب کہ آپ یو کے میں ایز اے اسٹوڈنٹ سروائیو کر سکیں. لیکن ہیونگ سیڈ دیٹ, اگر آپ وہ ایگزام میں پاس ہو جاتے ہو, وہ جو آپ کا اسٹرگل پیریڈ ہوتا ہے, پھر آپ کے مزے ہوتے ہیں. تو یہ تمام بچوں کے لیے, اگر وہ اسٹرگل کر رہے ہیں تو وہ ہمت نہ ہارے. ہم نے خود اسٹرگل کیا ہوا ہے, یہاں تک پہنچے ہوئے ہیں. رگڑے سے گزر رہا ہوتا ہے. ایگزیکٹلی, اس کے بغیر دیر از نو شارٹ کٹ. نو شارٹ کٹ. جی ڈاکٹر یہ صاحب, بالکل, اور یہ ہماری بھی ذمہ داری ہے, کیونکہ بچے آج کل نا ان کے اندر میں دیکھتا ہوں نا کہ بڑی جلد بازی ہے, جلد بازی ہے. بس چاہتے ہیں کہ رات کو سوئیں اور صبح اٹھے تو کامیاب ہو گئے. ایسا ہوتا نہیں, ایسا ہوتا نہیں ہے جی. لوگ کامیابی تو دیکھتے ہیں, لیکن اس کے پیچھے جو لگی محنت ہے, جو اسٹرگل ہے, وہ نہیں دیکھتے نا. تو یہ ہماری ذمہ داری ہے کہ لوگوں کو کہیں کہ بھائی انجوائے دا پروسیس, محنتی بنو. اللہ محنتی بندے کو کبھی بھی مایوس نہیں کرتا, کبھی بھی نامراد نہیں لوٹاتا. ٹائم لگتا ہے جی, کامیابی ہر کسی کو ملتی ہے, بڑے بندے کو ذرا دیر سے ملتی. تو یہ لاسٹ بھی جو ہمارا پوڈ کاسٹ ہوا تھا, جو آپ کی پوری ایک اسٹرگل ہے, جو لائف کی جو پوری جرنی ہے, وہ ایسے تھوڑی ہے کہ اوور نائٹ ہوا ہے. آپ نے وہ مشکلات دیکھی, تبھی آج آپ جہاں پہ ہیں اس کو آپ پراپر طریقے سے محسوس کر پا رہے ہیں, اس کامیابی کو, الحمدللہ. ایسے ڈاکٹر صاحب میں اس میں ایک بات ایڈ کر لوں گا. میں نے 8 سال سعودیہ میں کام کیا ہے, فوٹوگرافری سے لے کر, پھر میں ایز اے گرافک ڈیزائنر, پھر اس کے بعد ایز اے سیلز مین, پھر اس کے بعد مارکیٹنگ میں. تو آج اگر میں ٹھیک یار اتنے بڑے برانڈ کو لے کے جا رہا ہوں, تو میری ٹیم ہمیشہ یہ کہتی, کیونکہ میں باقی چیزوں میں تو انٹرسٹڈ نہیں ہوتا, میں اپنی مارکیٹنگ کو دیکھ رہا ہوتا ہوں. زیادہ تر لوگ کہتے ہیں کہ آپ کے پاس مارکیٹنگ کے بہت یونیک آئیڈیاز آپ لے کے آتے ہو, اس پہ پھر لوگ ویڈیوز بناتے ہیں, آپ کی فری میں مارکیٹنگ ہوتی ہے. تو یہ اس طرح نہیں کہ راتوں رات میرے ذہن میں کوئی خیال آتا ہے, اس کے پیچھے وہ جو 8 سال میں نے کام کیا سعودیہ میں, کیا بات, وہاں سے وہ میرا برانڈ بنا ہوا ہے کہ یار کس طریقے سے کسی نئے آئیڈیا پہ کس طرح لوگوں کو انگیج کر سکے. تو یہ جو اسٹرگل ہوتا ہے نا, لوگ کہتے ہیں کہ یار یہ کب ختم ہوگا, یہ تو بہت مشکل ہے. ایکچولی میں یہ ان کی ٹریننگ چل رہی ہوتی ہے. اگر کوئی بندہ اس ٹریننگ سے تھوڑا سا مزہ بھی لینا کہ ہاں یار چلو انشاءاللہ وہ دن آئے گا, اگر آپ کا اللہ پہ ایمان ہے, یقین ہے کہ انشاءاللہ یہ جو میں محنت کر رہا ہوں اس کا صلہ مجھے اللہ دے گا ہی دے گا, تو پھر وہ آپ پروسیس کو انجوائے کرو گے. تو اگر آپ پیچھے وہ محنت نہیں کرو گے, اور آپ کو کوئی آ کے کسی کرسی پہ آپ کو بٹھا دیتا ہے کہ ہاں بیٹا بس کرو, آپ یہاں کی جی ایم او چلاؤ, کچھ نہیں چلا پاؤ گے, برباد کر لو گے. تو وہاں سے نکلنا بہت زیادہ ضروری ہے اگر آپ نے آگے کچھ بڑا کرنا ہے تو. بالکل, اور یہی پوائنٹ ہے جہاں پہ اکثر لوگ جو ہے نا اس چیز کو مس کر جاتے ہیں, اور وہ یہ بات نہیں یاد رکھتے کہ بھائی یہ جو لائف ہے نا, اس میں جب مشکلات آتی ہیں نا, تو جو بندہ جذبے کے ساتھ کام کر رہا ہے, شوق کے ساتھ کام کر رہا ہے نا, وہ ہمیشہ شکر میں رہتا ہے. اور جو ٹائم پاس کر رہا ہے وہ فوراً گلا کرنا شروع کر دیتا ہے. گلا کرنے والا ہمیشہ اذیت میں رہتا ہے, شکر کرنے والا ہمیشہ لطف میں رہتا ہے.